خدا آپ کو برکت دے یسوع مسیح کے نام میں۔ آپ میرے بہن بھائی ہیں۔ میرا نام پاسٹر فلپ جانسن ہے اور میں بہت خوش ہوں اس وقت کا آپ کے ساتھ ہونے کا اس مختصر بائبل سٹڈی کے لیے۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں، بہت شکریہ اپنا وقت اپنی مصروفیات سے نکالنے کے لیے اور آج رات اس کلام میں میرے ساتھ شامل ہونے کے لیے، جو مجھے یقین ہے کہ آپ کی زندگی بدل دے گا۔ چلیں دعا کریں شروع کرنے سے پہلے۔ خدا باپ کے نام میں ہم آپ کو برکت دیتے ہیں اور آپ کا شکر گزار ہیں اس وقت کے لیے کہ ان قیمتی روحوں کو خدا کے کلام کو سیکھنے کا موقع ملا، جو یہ ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں۔ میری خدا سے دعا ہے کہ آپ ہماری سمجھ کو کھول دیں تاکہ ہم اس کلام کو سمجھ سکیں کہ آپ ہمیں سننے کے لیے کان دیں گے۔ یہ روح ہم سے کہہ رہی ہے اپنے دلوں کو کھولیں اور آج رات یسوع مسیح کے نام پر اس کلام کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یسوع مسیح کے نام میں آمین آمین۔ خدا آپ کو برکت دے۔ کیوں نہ آپ بائبل کھولیں، ہم یسوع مسیح کے آنے کی خوشخبری کی تصدیق پر ایک مختصر سبق دیکھیں گے۔ اب میرے تصدیق کی خوشخبری سے کیا مطلب ہے؟ ہر مسیحی امریکہ میں، پاکستان میں، پوری دنیا میں ہمیں کیا اکٹھا کرتی ہے؟ ایک مسیحی کے طور پر ہمارا ایمان یسوع مسیح پر۔ نہ صرف یہ کہ وہ ایک اچھے آدمی تھے، لیکن وہ خدا ہے جو روشنی میں ظاہر ہوا ہے، جو آیا ہے پوری دنیا کے گناہوں کی معافی کے لیے۔ ہر آدمی، ہر عورت، ہر لڑکے، ہر لڑکی، جو کچھ بھی زندہ ہے اور ابھی تک پیدا ہوا ہے، یسوع ہمارے تمام گناہوں کے لیے مرنے آیا تھا۔ اور ایک مسیحی کے طور پر ہم اپنا ایمان رکھتے ہیں، ہم اپنا بھروسہ رکھتے ہیں، ہم اپنا یقین رکھتے ہیں۔ اس خوشخبری کے پیغام کا موضوع یسوع مسیح ہے۔ وہ ہمارے لیے کیا کرنے آیا تھا؟ ہمارے گناہوں کے لیے مرنے اور ہمیں ان گناہوں سے چھڑانے کے لیے، ہمیں پاک کرنے کے لیے، ہمیں پاک کرنے کے لیے، ہمیں پاک کرنے کے لیے، تاکہ ایک دن ہم جنت میں جائیں اور اس کے ساتھ رہیں۔ ہم سب کو روح میں ایک پریشانی اور خالی پن کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے، اور وہ پریشانی اور خالی پن صرف خدا سے بھرا جائے گا۔ اس لیے مسیحی بننے سے پہلے، خدا کے پاس آنے سے پہلے زندگی خالی تھی۔ میں اپنی گواہی دیتا ہوں، خدا کے پاس آنے سے پہلے مجھے خالی پن محسوس ہوتا تھا۔ ہم نے سب کوششیں کی، نشہ، شراب، عورت، عیاشی، جو کچھ ہے، جو کچھ تھا، ہم نے سب آزمایا اپنی روح کو مطمئن کرنے کے لیے، لیکن آخر میں یہ پایا کہ کچھ بھی نہیں مطمئن کرنے کے لیے۔ ہم پریشان تھے اور کوئی گولی نہیں تھی جو اس پریشانی کو دور کر سکتی۔ ہم بے چین تھے اور ہماری زندگی بے چینی میں تھی، اور اس کا کوئی طریقہ نہ تھا جو ہماری نا امیدی کا علاج کرتی۔ یہ تب تک نہ ہوا جب تک ہم یسوع سے نہ ملے۔ یہ تب تک نہ ہوا جب تک گھروں میں سے اس گھر نہ گئے جہاں دعا ہوتی تھی، اور ہم نے اپنی زندگیاں اس کے حوالے کر دی۔ اس طرح ہم نے وہ سکون پایا جس کو ہم ڈھونڈ رہے تھے۔ اس طرح ہم نے وہ امید پائی۔ یہ اس وقت تک نہ تھا جب تک کہ ہم خدا پر ایمان رکھتے کہ ہم نے اسے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ ہم نے اپنا یقین اس کہانی پر رکھا
جسے ہم نے کبھی سنا نہ تھا، اور ہم نے اپنا ایمان صلیب پر رکھا جو ہم نے پہلے کبھی نہیں کیا تھا۔ اس طرح سب کچھ بدل گیا ہمارے اندر جب ہم نے خوشخبری پر یقین کیا۔ ہم اندر سے بدل چکے تھے۔ آپ پوچھنا چاہیں گے پاسٹر فلپ جانسن خوشخبری کیا ہے؟ پر کیونکہ یہ بائبل کی تعلیم ہے، میں آیتیں پڑھنا چاہوں گا، اور چلیں ہم اکٹھے پڑھتے ہیں کہ خدا کے کلام میں کیا کہنا ہے، نہ صرف خوشخبری کے بارے میں بلکہ آپ کی اور میری زندگی میں خوشخبری کی تصدیق کے بارے میں کیا کہنا ہے۔ چلیں پھر ہم ایک کرنتھین کی کتاب میں جاتے ہیں، اس کا 15 باب 1 تا 4 آیات۔ اگر آپ کے پاس بائبل نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، میرے پاس ایک ہے، میں وہ کھول کر آپ کے لیے آیات پڑھ سکتا ہوں، اور آپ اپنی بائبل میں بھی انہیں دیکھ سکتے ہیں۔ چلیں پہلے کرنتھین کی کتاب کے باب 15 کی طرف رکتے ہیں۔ رسول کہتے ہیں، اور بھائیو، میں آپ کو وہ خوشخبری بتا دیتا ہوں جو کہ میں پہلے دے چکا ہوں، وہ خوشخبری جو ہم نے بھی قبول کی تھی، کیونکہ 30 آیات میں نے آپ کو سب سے پہلے یہ بتایا تھا جو مجھے بھی ملا تھا، یہ کہ مسیح آپ کے گناہوں کے لیے مرا۔ میں بائبل تھوڑی سی سائیڈ میں لے کر جا رہا ہوں تاکہ میں زیادہ اچھے سے پڑھ سکوں۔ یہاں بائبل میں لکھا ہے کہ مسیح نے آپ کے گناہوں کے لیے کتابوں کے مطابق مر گیا، اور وہ دفنایا گیا، اور وہ تیسرے دن پھر جی اٹھا۔ کتابوں کے مطابق بھائیوں اور بہنوں، اس کے ذریعے وہ ہم میں قبول کیا گیا۔ یہی خوشخبری ہے، یہ سچائی کہ مسیح مرا، دفنایا گیا، اور وہ تیسرے دن پھر جی اٹھا۔ یہی خوشخبری ہے، مسیح کی موت، مسیح کا دفنایا جانا، اور مسیح کا جی اٹھنا۔ اب اس کو خوشخبری نہیں کہا گیا جاتا ہے، اس لیے کہ خوشخبری کا مطلب اچھی خبر ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسیح کی موت ہوئی، وہ آدمی جس نے کبھی گناہ نہیں کیا، وہ کیسے اچھی خبر ہو سکتی ہے؟ کیونکہ اس کی موت نے ہم سب کے لیے ہمیشہ کی زندگی ممکن بنا دی۔ دیکھیے، ہم گناہ کی فطرت کی وجہ سے قصوروار پیدا ہوئے۔ بہت سے لوگ مجھے بتاتے ہیں، پاسٹر فلپ جانسن، کہ میں کوئی برا آدمی نہیں تھا۔ یہ بات نہیں ہے کہ آپ نے کیا کیا، بلکہ یہ آپ کی حالت کے بارے میں ہے۔ ہم سب گناہ کی فطرت لے کر پیدا ہوئے ہیں۔ ہم سب قصوروار پیدا ہوئے تھے۔ مسیح بے گناہ پیدا ہوا، اور جب وہ مرا تو وہ ہماری جگہ لے لیا۔ انہوں نے اپنی بے گناہی ہم تک پہنچا دی اور ہمارا قصور اپنے اوپر لے لیا۔ وہ ہماری جگہ مرا۔ خوشخبری یہ ہے مسیح کی موت، مسیح کا دفن ہونا، وہ بھی ایک نئے مقبرے میں، جہاں کبھی کسی کو نہیں دفنایا گیا تھا، کیونکہ اس وقت لوگ زمین میں نہیں دفنائے جاتے تھے بلکہ مقبروں میں رکھے جاتے تھے۔ تیسرے دن وہ قبر سے زندہ ہوئے، پوری قدرت کے ساتھ، اب کبھی مرنے کے لیے نہیں۔ یہی ہم سب کے لیے خوشخبری ہے۔ لیکن آپ یہ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ یہ کیسے خوشخبری ہے؟ تو بھائیوں اور بہنوں، یہ کہنا کہ آپ خوشخبری میں یقین رکھتے ہیں، وہ پیغام جو میں نے آپ سے کہا تھا، یہ کہنا ایک بات ہے، یہ کہنا کہ آپ اس میں یقین رکھتے ہیں، یہ الگ بات ہے۔ آپ کو کوئی مشکل سے مشکل ہوگی ایسا کوئی مسیح ڈھونڈنے میں جو یہ نہ کہے کہ وہ خوشخبری میں یقین رکھتا ہے۔ آخر یہ وہی چیز تو ہے جو کسی آدمی کو اقرار
کرتا ہوا مسیح بناتی ہے کہ وہ خوشخبری میں یقین رکھتا ہے۔ میں آج آپ کے سامنے یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ صرف خوشخبری میں یقین ہی کافی نہیں ہے۔ یہ صرف یہ کہہ دینا کہ آپ کو مسیح نہیں بنا دیتا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ یقین رکھتے ہیں۔ آپ کو اپنے یقین کے ساتھ کچھ کرنا ہوگا۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں میں صرف خوشخبری میں یقین کے بارے میں نہیں بلکہ خوشخبری کی تصدیق کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ ہاں، میں یہ یقین کرتا ہوں، لیکن میرے پاس جو یقین ہے وہ مجھے کیا کرنے کے لیے مجبور کر رہا ہے، کیونکہ خدا ہمیشہ آپ کو ڈھونڈ رہا ہے۔ آپ اور میں جو کچھ بھی یقین رکھتے ہیں اس کے ساتھ کچھ کرنے کے بارے میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ یسوع کی موت کی تصدیق، یہ پورا کرنا کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ مقدس کتاب متی کی انجیل باب 4:17 میں اس کی موت کی تصدیق یا پورا کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ یسوع کی موت پرانی زندگی کا خاتمہ تھی اور ہم اپنی مرضی سے ایک کام کر کے اس کی موت کو پورا کر سکتے ہیں۔ وہ کام یہ ہے کہ یسوع کو یہ کہنا ہے، جس طرح تم نے پرانی زندگی کو ختم کرنے کے لیے مرے تھے، اسی طرح میں بھی روحانی معنوں میں مر جاؤں گا اور اپنی پرانی زندگی کو ختم کر دوں گا۔ متی کی انجیل باب 4:17 میں رب کا کلام یہ کہتا ہے، اس وقت سے یسوع نے تبلیغ شروع کی اور یہ کہنا شروع کیا، توبہ کرو کیونکہ آسمان کی سلطنت نزدیک آ گئی ہے۔ توبہ کرو لفظ کا مطلب بدلنا ہے۔ یہ پرانے کو ختم کرنا ہے۔ بری عادتیں، برے خیال، بری طریقوں سے بچنا ہے۔ ان الفاظ میں پرانی زندگی کو ختم کرنا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، جب ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں تو ہم یسوع کی موت کی تصدیق کرتے ہیں۔ یہ وہ حصہ سچی توبہ کے بارے میں بات کرتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ صرف خدا سے معافی چاہتا ہوں کہنا ہی کافی نہیں ہے۔ سچی توبہ صرف الفاظوں سے زیادہ ہے۔ یہ اسی بات پر زور دیتا ہے کہ صرف معافی چاہتا ہوں کہہ دینا سچی توبہ کے لیے کافی نہیں ہے۔ اپنی ساری غلطیوں کو قبول کرنا سچی توبہ میں اپنے تمام گناہوں، برے خیالوں اور برے طریقوں کو قبول کرنا شامل ہے۔ بدلنے کا وعدہ۔ توبہ کا مطلب ہے خدا سے وعدہ کرنا کہ آپ ان گناہوں اور طریقوں سے دور ہو جاؤ گے۔ ایک ضروری بات، بدلنا وقت لیتا ہے۔ اولدو توبہ سچی دل سے گناہ کرنا چھوڑنے کی تمنا ہے، لیکن یہ ایک سفر ہے۔ ہم دوبارہ غلطیاں کر سکتے ہیں۔ دھیان معافی مانگنے اور ایسی زندگی گزارنے کی کوشش پر ہے جو خدا کو خوش کرے۔ میں کبھی بھی وہ آدمی نہیں بنوں گا۔ میں ان سب سے دور ہو رہا ہوں اور میں آپ کی طرف آ رہا ہوں۔ جب آپ اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، جب آپ اپنے دل میں خدا کے سامنے بدلنے کے لیے ارادہ کرتے ہیں، تو اسی طرح آپ اس کی موت کو پورا کرتے ہیں۔ یہ تصدیق کرتے ہیں۔ صرف یہ کہنا ہی کافی نہیں ہے کہ میں یقین رکھتا ہوں، بلکہ یہ کہنا ہے کہ کیونکہ میں یقین رکھتا ہوں کہ یسوع میرے گناہوں کے لیے مرا، تو میں ان گناہوں سے دور ہونے والا ہوں جن کے لیے وہ مرا، اور میں اس کی طرف مڑ رہا ہوں۔ یاد رکھیں، خوشخبری یسوع کی موت، یسوع کی قبر ہے۔ اگر میں اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اس کی موت کو پورا کرتا ہوں تو میں اس کی قبر کو کیسے پورا کرتا ہوں؟
اسے قبر میں دفنایا گیا تھا۔ کیا یہ مطلب ہے کہ مجھے قبر ڈھونڈنی ہوگی اور اس میں جانا ہوگا؟ نہیں، یہ لفظی نہیں ہے، لیکن آپ اس طرح یسوع کی قبر کو پورا کرتے ہیں۔ چلیں ہم رومن کی کتاب کے 6 باب پر جاتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں بھائیوں اور بہنوں، نجات صرف گناہ گار کی دعا کرنے سے زیادہ ہے۔ آپ کو کچھ کرنا ہے۔ آپ کیا یقین رکھتے ہیں اور یہ کر کے آپ کچھ کر رہے ہیں؟ کیونکہ وہ یقین رکھتے ہیں کہ یسوع آپ کے گناہوں کے لیے مرا، اس لیے آپ توبہ کر رہے ہیں۔ یہاں دیکھیں رومن کے باب 6 آیات 3 اور 4 کیسے آپ کی بات کو ثابت کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتا ہے، کیا آپ نہیں جانتے کہ ہم میں سے بہت سے جتنے مسیحی یسوع میں بپتسمہ لیتے ہیں، اس کی موت میں بپتسمہ لیتے ہیں؟ اس لیے بپتسمے کے ذریعے ہم اس کے ساتھ دفنائے گئے ہیں، تاکہ جیسے یسوع باپ کے جلال سے مردوں میں سے جی اٹھا، ویسے ہم بھی نئی زندگی میں چلیں۔ غور کریں کہ وہ 4 آیات میں کیا کہتا ہے، اس لیے ہم اس کے ساتھ دفنائے گئے ہیں۔ پھر کیسے؟ بپتسمے کے ذریعے۔ یسوع کی موت کے بعد انہیں قبر میں دفنایا گیا تھا۔ جب ہم گناہوں سے توبہ کرتے ہیں تو ہم روحانی طور پر مرتے ہیں اور دفنائے جاتے ہیں، لیکن یہ قبر میں نہیں بلکہ بپتسمہ کے پانی میں ہوتا ہے۔ اس لیے بپتسمہ کرسچینٹی میں بہت اہم ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ خوشخبری میں یقین رکھتے ہیں، یسوع آپ کے گناہوں کے لیے مرا ہے، تو آپ توبہ کریں گے، بدلیں گے اور گناہوں سے دور ہو جائیں گے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یسوع قبر میں دفنایا گیا تھا، تو آپ بھی بپتسمے کے ذریعے موت میں ان کے ساتھ دفنائے جائیں گے۔ بپتسمہ اس شخص کا نام میں ہونا چاہیے جس نے آپ کے گناہوں کے لیے قربانی دی۔ یسوع نے آپ کے لیے موت قبول کی، اس لیے آپ ان کے نام میں بپتسمہ لینا چاہتے ہیں۔ بپتسمہ ایک شادی کی طرح ہے۔ جب شادی ہوتی ہے تو بیوی اپنے شوہر کا نام لیتی ہے، یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ اب اس کی ہے۔ اسی طرح جب ہم یسوع کے نام میں بپتسمہ لیتے ہیں تو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم اس کے ہیں۔ ہم نے اس کا نام اس لیے لیا کیونکہ وہ ہمارے گناہوں کے لیے مر گیا۔ کیوں یسوع کے نام میں بپتسمہ ضروری ہے؟ میں آپ کو کچھ منٹ میں یہ بتاؤں گا کیوں اور کس طرح صرف یسوع کے نام میں بپتسمہ لینا ضروری ہے، نہ کہ باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام میں۔ اگر آپ ایک اقرار کرنے والے مسیحی کی طرح انجیل میں یقین رکھتے ہیں تو آپ ان کے دفنائے جانے کو تصدیق کریں گے۔ یہ تصدیق پانی میں بپتسمہ لے کر ہوگی، وہ بھی یسوع کے نام میں۔
یسوع کے نام میں بپتسمہ لینے سے یہ خون آپ کے سارے گناہوں کو دھو دے گا جن سے آپ توبہ کر چکے ہیں اور جن سے آپ نے کنارہ کر لیا ہے۔ یہ اس طرح ہوگا جیسے آپ نے کبھی گناہ نہیں کیا، جیسے خدا کتاب میں کہتا ہے، چاہے تمہارا گناہ سرخ کے رنگ کے ہیں تو میں انہیں سفید کر دوں گا جیسے برف۔ بپتسمے کے بعد جب خدا تمہارے گناہ خون کے ذریعے دھو دیتا ہے جو کہ یسوع کے نام میں ہے، تو وہ ایسے ہو جاتے ہیں جیسے تم نے کبھی کیے ہی نہیں۔ اقرار کرنے والے مسیحی کو کے نام میں توازن دینا چاہیے۔ جب یسوع دفن ہوئے تو کیا ہوا؟ اس نے اسے قبر میں ڈالا، دن 1، دن 2، لیکن تیسرے دن جلدی۔ بائبل کہتی ہے ہفتے کا پہلا دن، وہ اتوار، وہ سب قوت کے ساتھ اٹھ گیا۔ وہ موت سے زندہ ہو کر اٹھا اور کہتا ہے کہ ساری قوت آسمان اور زمین میں میری ہاتھوں میں ہے۔ میں کیسے پورا کرتا ہوں؟ کیا میں یسوع کے انصاف کو تصدیق کرتا ہوں؟ کیسے؟ اگر میں یہ مانتا ہوں تو یہ میری زندگی میں کیسے تصدیق ہوتا ہے؟ یہی اسی رومن کی کتاب میں باب 6 اور آیات نمبر 4 میں کہتے ہیں، اس لیے ہم اس کے ساتھ دفن ہوتے ہیں بپتسمہ میں موت کے ذریعے، کہ جیسے مسیح باپ کی شان میں موت سے اٹھا، ویسے ہی ہم بھی نئی زندگی کی راہ چلنا چاہتے ہیں۔ ویسے ہی جب ہم پانی سے باہر آتے ہیں، ہمیں نئی زندگی کی راہ چلنا چاہیے۔ جب آپ بپتسمے کے پانی سے باہر نکلیں گے تو خدا آپ کو نئی زندگی سے بھر دے گا۔ یہ نئی زندگی وہ روح القدس ہے۔ جب وہ روح القدس آپ کی زندگی میں آتا ہے تو آپ ایک ایسی زبان میں بولنا شروع کرتے ہیں جسے آپ نے کبھی نہیں سیکھا اور نہ کسی نے آپ کو سکھایا ہوگا۔ یہ وہ روح القدس کی طرف سے ممکن بنایا گیا ایک قدرتی کمال ہوگا۔ یہ آپ کے مسیحی ہونے کی تصدیق اور ثبوت ہے کہ آپ نے اپنے دل میں خدا کی روح کو قبول کر لیا ہے۔ انجیل کی تصدیق اور فرمان۔ اگر آپ ایک اقرار کرنے والے مسیحی ہیں تو آپ انجیل کی کتاب میں بتائے گئے ہر چیز کو کریں گے۔ یسوع نے خود اپنی خدمت کے دوران یہ کرنے کا حکم دیا تھا۔ ہم یہ انجیل کی کتاب میں پڑھتے ہیں، توبہ، بپتسمہ اور روح القدس۔ اگر آپ انجیل میں یقین رکھتے ہیں تو آپ اپنے گناہوں سے توبہ کریں گے۔ اگر آپ انجیل میں یقین رکھتے ہیں تو آپ یسوع کے نام میں بپتسمہ لیں گے۔ اگر آپ انجیل میں یقین رکھتے ہیں تو آپ
خدا کی روح کو حاصل کریں گے۔ یہی انجیل، یہ وہ رستہ ہے جو ہم مسیحیوں کے لیے ہے۔ یسوع کی باتیں۔ یسوع نے ہمیں یہ سب کچھ کرنے کا حکم دیا تھا جس کا میں ابھی ذکر کیا۔ انہوں نے اپنی خدمات کے دوران یہ کرنے کا حکم دیا تھا۔ ہم یہ انجیل کی کتاب میں متی کی انجیل میں پڑھتے ہیں۔ بپتسمے کا حکم۔ یسوع نے مرکز کی کتاب باب 16 آیات 16 میں فرمایا، جاؤ اور ساری دنیا میں انجیل کی منادی کرو، ہر آدمی کو شاگرد بناؤ۔ یہاں وہ آیات ہمیں ملتی ہے جسے ہم ڈھونڈ رہے ہیں، آیت 16۔ اس میں یسوع فرماتے ہیں، وہ شخص جو یقین کرتا ہے اور بپتسمہ لیتا ہے وہ بچ جائے گا، اور وہ شخص جو یقین نہیں کرتا وہ لعنت کا شکار ہوگا۔ یسوع نے خود یہ کہا تھا کہ جس پر تم انجیل کی منادی کرتے ہو، اگر وہ یقین کرتا ہے اور بپتسمہ لیتا ہے تو وہ بچ جائے گا۔ اس لیے صرف یقین رکھنا ہی کافی نہیں ہے۔ یسوع نے ہمیں حکم دیا تھا کہ ہم اپنی انجیل میں یقین کی بیس پر بپتسمہ لیں۔ روح القدس اور غیر زبانیں۔ یسوع نے فرمایا تھا، یہ نشان ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جو یقین کرتے ہیں۔ یسوع نے کہا کہ وہ لوگ غیر زبانوں میں بولیں گے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کا یقین توبہ اور فرما برداری کے ساتھ جڑا ہے۔ یہ فرما برداری اس حکم کی طرف ہے کہ ان کے نام میں بپتسمہ لیا جائے اور ہم ان کے نام میں روح القدس حاصل کریں۔ ہر مسیحی، ہر اقرار کرنے والا مسیحی کو اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے۔ ہر اقرار کرنے والے مسیحی کو یسوع کے نام میں بپتسمہ لینا چاہیے۔ ہر اقرار کرنے والے مسیحی کو خدا کی روح کو حاصل کرنا چاہیے۔ ایسا کرنے پر آپ غیر زبانوں میں بولیں گے۔ گرجا کی تحریک۔ یسوع کے رسولوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ اعمال کی کتاب باب 2 آیات 38 میں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ نبی پطرس نے کیا کہا تھا۔ پھر پطرس نے ان سے کہا، توبہ کرو اور تم میں سے ہر شخص یسوع کے نام میں بپتسمہ لے لو تاکہ تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں اور تم روح القدس حاصل کرو۔ یہ وہ پیغام تھا جو کلیسیا کی سالگرہ پر دیا گیا تھا۔ اس میں پطرس نے انہیں حکم دیا تھا کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ کریں، کیونکہ اگر آپ انجیل میں یقین رکھتے ہیں تو آپ اپنے گناہوں سے توبہ کریں گے۔ بپتسمہ اور گناہ معافی۔ معافی کا مطلب ہے مٹانا۔ اس لیے یسوع کے نام میں بپتسمہ ان گناہوں کو مٹانا ہے جن سے آپ نے توبہ کی ہے۔ یسوع نے خود کہا تھا، میرے نام میں وہ غیر زبانیں بولیں گے۔
یہ وہ طریقہ ہے جس سے ہم مسیحی جس کو ہم پیار کرتے ہیں، وہ خوشخبری ہم زندگی میں زندہ ہوتی ہے۔ صرف یہ کہنا ہی کافی نہیں ہے کہ ہم یقین کرتے ہیں، یہ کہنا بھی ضروری ہے میں نے یہ کر لیا ہے۔ یقین رکھنا صرف لفظوں سے آگے جاتا ہے، یہ اس بات کا عمل ہے۔ بپتسم کا نام۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو باپ، بیٹا اور روح القدس کے نام میں بپتسمہ لینا چاہیے۔ متی کی انجیل باب 28 آیات 19۔ چلو متی کی انجیل کے باب 28 اور آیات 19 کو دیکھتے ہیں۔ میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ میں پاکستان سے پیار کرتا ہوں۔ خدا نے پاکستان کو میرے دل میں رکھا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔ میں پاکستان سے اتنا پیار کرتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ میں پیار میں سچ بولوں۔ یسوع نے یہ کہا، اس لیے جاؤ اور سب ملکوں کو شاگرد بناؤ، انہیں بپتسمہ دو، باپ، بیٹا اور روح القدس کے نام میں۔ کئی لوگ اس آیت کو لے کر یہ کہتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں، میں تجھے بپتسمہ دیتا ہوں باپ کے نام میں، بیٹے کے نام میں اور روح القدس کے نام میں۔ وہ صرف لفظوں کو دہراتے ہیں بنا یہ سمجھے کہ یسوع اصل میں کیا کہہ رہا ہے۔ پہلے وہ کہتے ہیں انہیں بپتسمہ دو نام میں۔ نام ایک اکیلا لفظ ہے۔ یہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ صرف ایک ہی نام ہے۔ اب ہم سب یہ جانتے ہیں کہ باپ کوئی نام نہیں ہے۔ باپ وہ رشتہ ہے جو ایک مرد اور اس کی نسل کے بیچ میں ہوتا ہے۔ میرے 2 بچے ہیں جو مجھے باپ کہتے ہیں۔ یسوع یہ بھی کہتا ہے، باپ کے نام میں اور بیٹے کے نام میں اور روح القدس کے نام میں۔ لفظ نام اکیلا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ باپ، بیٹا اور روح القدس سب کا ایک ہی نام ہے، کیونکہ باپ کوئی نام نہیں ہے بلکہ ایک رشتہ ہے۔ باپ کا ایک نام ہے۔ میں باپ ہوں، لیکن میرے بچے مجھے باپ نہیں بلاتے، وہ مجھے ڈیڈ بلاتے ہیں، لیکن وہ یہ جانتے ہیں کہ میرا ایک نام ہے۔ یسوع یہ کہتا ہے کہ روح القدس کے نام میں۔ روح القدس کوئی نام نہیں ہے، یہ صرف ایک رشتہ ہے۔ روح القدس کا بھی ایک نام ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ باپ، بیٹا اور روح القدس کے نام جانیں۔ وہ نام یسوع ہے۔ ایک نام 3 شخص نہیں، وہ ایک ہی خدا ہے جو خدا کو 3 طریقوں سے ظاہر کرتا ہے۔ آپ کہیں گے یہ دیکھنے میں عجیب لگ رہا ہے پاسٹر فلپ جانسن۔ چلو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، میرا نام پاسٹر فلپ جانسن ہے۔ چلو میں پاسٹر ہٹا دیتا ہوں، میرا نام فلپ جانسن ہے۔ یہاں میرے پاس بچے ہیں جو مجھے ایک باپ بناتے ہیں۔ میرا باپ زندہ ہے جو مجھے ایک بیٹا بناتا ہے۔ میں شادی شدہ ہوں اور میری بیوی ہے جو مجھے ایک شوہر بناتی ہے۔ تو میں ایک باپ ہوں، میں ایک بیٹا ہوں اور میں ایک شوہر ہوں۔ کتنے لوگ آپ یہاں کھڑے دیکھ رہے ہیں ابھی؟ صرف ایک۔ میں ایک شخص ہوں جو 3 مختلف کرداروں میں کام کرتا ہے۔ میرے بچوں کے لیے میں ایک باپ ہوں، میرے باپ کے لیے میں ایک بیٹا ہوں اور میری بیوی کے لیے میں ایک شوہر ہوں، مگر تینوں کرداروں میں ایک شخص ہے، ایک ہی نام کے ساتھ۔ اگر یہ حقیقت ہم بھائیوں اور بہنوں کے لیے سچی ہو سکتی ہے تو پھر خدا کے لیے کیوں نہیں؟ وہ ایک ہے اور ان کا نام یسوع ہے۔ تو جب ہم بپتسمہ کرتے ہیں، ہم ویسے ہی کرتے ہیں جیسے رسول کرتے تھے۔ انہوں نے یسوع کے نام میں بپتسمہ کیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہے جو ہمارے گناہوں کے لیے مر گیا۔
میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہی طریقہ ہے کہ کیسے انجیل آپ کی زندگی میں تصدیق ہوتی ہے۔ ایک اقرار کرتے ہوئے مسیح کے مرنے پر اگر آپ مانتے ہیں تو آپ اپنے گناہوں سے توبہ کریں گے اور ان سے منہ موڑ لیں گے۔ اگر آپ مانتے ہیں کہ یسوع 3 دنوں تک قبر میں دفن ہوا تو آپ بھی پانی کے گہرے میں دفن ہو جائے۔ بپتسمہ میں یسوع کے نام میں گناہوں کی معافی کے لیے اگر آپ مانتے ہیں کہ یسوع نئی زندگی کے ساتھ واپس اٹھا تو آپ بھی پرانی زندگی سے واپس اٹھ سکتے ہیں اور نئی زندگی کو حاصل کر سکتے ہیں جو خدا کی روح ہے۔ اور جب روح القدس آئے گا تو یسوع کہتا ہے کہ میرے نام سے وہ غیر زبانوں سے بات کریں گے۔ یہ ہر مقرر کرسچن کے لیے ہے، یہ ہر زندہ انسان کے لیے ہے جو انجیل کے پیغام کی تصدیق کی قدرت کا سامنا کر سکتا ہے۔ آج آپ کے وقت کے لیے بہت شکریہ، اور میری دعا ہے کہ یہ پیغام آپ کے دل کو گہرائیوں سے چھو جائے اور آپ کو انجیل کی تصدیق کرنے کے لیے طاقت ملے۔ شکریہ، بہت شکریہ۔